کہ جو انخلا کی ذمہ داری ہے وہ آئندہ کے صدر 5ویں صدر تک منتقل کر دی جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ایک نیوز کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے جو بین الاقوامی میڈیا ہے اور جو ملکی میڈیا ہے ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ لمحہ بلمحہ خبریں جو ہیں وہ آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر اشرف غنی کے ترجمان اور پاکستان کے لیے خصوصی سفارتکار عمر داؤدزئی صاحب۔ عمر صاحب بہت شکریہ وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا۔ تھوڑا سا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شروع یہاں سے کریں گے کہ طالبان کے افغانستان پر ہم قبضے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر یقینی سی صورتحال ہے۔ آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اس اشرف غنی کے ترجمان نہیں ہوں، اس کا اسپیشل انوائے فار پاکستان ہوں، فارمر تھا۔ ابھی تو افغانستان میں انقلاب ہو گیا اور انقلاب 1-2 دن کی تکمیل ہو گیا۔ اس کا سٹارٹ تو 1 مہینے سے ہوا تھا، بگننگ آف دا مئی کے شروع سے ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں انقلاب کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی تک تو نیا ایڈمنسٹریشن نے ووٹ نہیں لیا، میرے خیال میں کہ طالبان کے لیڈرشپ اس پر بات کر رہا ہے اور ان کے لیڈرز قندھار پہنچ رہا ہے، تو 1-2 دن میں پتہ چلے گا کہ اس کا نیا ایڈمنسٹریشن کا شکل کیا ہوگا۔ جی بالکل، اور آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے کہ اس وقت آپ افغانستان سے باہر موجود ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں کیا وہ محفوظ ہیں؟ میں تو سیٹرڈے پر کابل سے دبئی آیا۔ میرے پلان تھا کہ اسلام آباد جانے کا میرا پلان تھا، لیکن سنڈے پر تو وہ انقلاب ہو گیا، تو پھر صدر اشرف غنی نے بھی کابل چھوڑ دیا، تو میں تو اس ڈیوٹی میں نہیں رہا، پھر ابھی دبئی میں ہوں۔ میرے آپ کوئی یہ بتا ساتھی سکتے نہیں، میں تنہائی تھا۔ تنہائی تھا تو کیا آپ کو علم تھا کہ جو صدر غنی ہیں وہ یا آپ کو علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور آپ کا افغانستان سے نکلنے کے بعد ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ بالکل نہیں، پتہ بھی نہیں کہ کہاں گیا اور رابطہ بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے سے ہمارا رابطہ ٹھیک نہیں تھا۔ جب انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا، صلح کا راستہ ضعیف ہو گیا۔ میرا پرائیورٹی تو صلح تھا، یہی پاکستان کے لیے اسپیشل انوائے کے پوزیشن میں نے اس لیے قبول کیا تھا کہ یہ بھی ایک طرح صلح یا پیس کے رابطے میں ہے، لیکن کچھ عرصے سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا اور وہ میرا پرائیورٹی نہیں تھا، وہ میرا راستہ نہیں تھا، تو ہمارا ریلیشن شپ تھوڑا سا ضعیف ہو گیا اور پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی پرابلمٹک ہو گیا۔ کابل جی اور داؤدزئی صاحب، پاکستان کے حوالے سے ہم آپ سے ابھی آئندہ اگلے سوالوں میں آپ سے بات کریں گے۔ تھوڑا سا ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے تھے، جیسے آپ سیٹرڈے کو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں سے نکلے ہفتے والے دن، تو کیا آپ کو پہلے سے علم تھا کہ اشرف غنی جو ہیں وہ افغانستان سے نکلنے والے ہیں؟ بالکل نہیں، سیٹرڈے میں تو تھیم یہ تھا کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن سنڈے پر جائے گا دوحہ کو، اور وہ بھی ہائی لیول بھی ہوگا اور فلی اتھارٹیٹیو بھی ہوگا، اور اشرف غنی نے کہا تھا سیٹرڈے پر کہ یہی ڈیلیگیشن کچھ بھی فیصلہ کہ وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا، تو سچویشن یہ تھا۔ اور پھر سیٹرڈے پر جب میرے علم ہوا کہ انہوں نے کابل چھوڑ دیا تو ڈس اپوائنٹ بھی ہوا اور سرپرائز بھی ہوا۔ تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے امریکہ کے رول کے بارے میں۔ کل صدر بائیڈن نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان کی جو اپنی فوج ہے وہ اپنے دفاع کے لیے نہیں لڑنا چاہتی، تو امریکی فوج جو ہے وہ اس جنگ میں کیوں حصہ لے؟
اور کیوں داؤ پر لگائے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیوں اتنی آسانی سے، کیا وجوہات تھیں، کیوں اتنی آسانی سے جو ہے قبضہ جو ہے طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا؟ افغان سیکیورٹی فورسز اسے روکنے میں کیوں کامیاب نہ ہو سکیں؟ اس کا تو بہت سے دلائل ہوا، بہت سے ریزن ہوا تھا۔ ایک یہ ہے کہ سب لوگ افغانستان میں، کہ آرمی بھی اس میں شامل ہے، پولیس بھی اس میں شامل ہے، یہ سب لوگ جنگ کے خاتمہ چاہتے تھے، یہ سب لوگ صلح چاہتا تھا۔ اور پریزیڈنٹ غانی and small group that was surrounding him, they choose the war, particularly soon after the Eid. In his Eid speech also, he talked of war, and he talked of 6 months of intensive war. So جی، میرے خیال میں آرمی اس سے اگری نہیں کیا، اس لیے انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ اور اور بھی اب تو کچھ دیر ریزنس پہلے تھے، مس مینجمنٹ، مس لیڈرشپ، مس گائیڈنگ، reshuffling very quickly, bad deployment of forces, all of those together. But in my view, because I have once been Minister of Interior, actually in جی، charge of the whole security sector back in 2013 and 2014, so I know the spirit. They don't want it to continue. They didn't want to continue the war. وہ صلح چاہتا ہے، وہ امن چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے دل سے لڑائی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ طالبان نے اپنی پہلی جو ہے نیوز کانفرنس کی ہے، انہوں نے میڈیا کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ آپ طالبان سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے وعدوں کا جو ہے وہ پاس کریں گے جس طرح سے وہ ابھی کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک ان کی جو بیانات ہے وہ تو امیدوار کنندہ ہے، وہ امید دہندہ ہے۔ اگلے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ جو انکلوسیوٹی کی بات کرتا ہے، ہم شمولیت کی بات کرتا ہے، کہ سب پارٹیز کو، سب لوگ آئندہ میں ایڈمنسٹریشن کو خود کو دیکھ لے گا۔ میرے خیال میں کہ یہی فرق ہے طالبان کے، ابھی کے طالبان اور 1990s کے طالبان۔ 1990s میں ان کی بات یہ تھی کہ طالبان خود انکلوسیو ہے، لیکن ابھی میں نے جو کانفرنس بھی دیکھا اور بھی بیانات ان کے فالو کرتے، یہ they are going beyond that within Taliban inclusivity. They تو are آپ کی نظر میں کیا وہ بدل گئے ہیں؟ other parties, the non-Taliban parties also in the power. جی، تو کیا آپ کی نظر میں طالبان، آج کے طالبان بدل چکے ہیں؟ کچھ عرصوں کے تو اشارے ہے کہ بدل چکا ہے، لیکن پھر بھی افغانستان کے لوگ ثبوت چاہتا ہے، کیونکہ طالبان پہلی بار نہیں کہ پاور میں آتے ہیں، کابل میں آتے ہیں۔ افغانستان کے لوگوں کے حافظہ پچھلی بار بھی ہے۔ ابھی تو بیانات بالکل ٹھیک ہے، امیدوار کنندہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ان پریکٹس کے وہ یہ ڈیلیور کرے گا یا کہ نہیں۔ میرے خیال میں کہ ہم مسلمان لوگ ہیں، افغان لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم اعتماد کرتے ہیں۔ تو کیا داؤد زئی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اور غنی حکومت کے جو بھی عہدیدار ہیں وہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کو تیار ہو جائیں گے؟ ہم تو افغانستان میں زندگی چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں اپنے آرام زندگی صلح میں جاری رکھیں۔ ایک پاور میں ہوگا نہ ہوگا، گورنمنٹ میں ہوگا نہ ہوگا، وہ اتنا اہم نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سب لوگ افغانستان میں امن سے زندگی کرے گا، تعلیم جاری رہے گا، ترقی کے پروسہ جاری رہے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 43 years war ends now. میری زندگی میں پہلی بار مجھے امید زیادہ ہو گیا ہے کہ
یہ جنگ بالآخر انشاءاللہ ختم ہو گیا. جی عمر داؤدزئی جب آپ چلیں گے پاکستان، آپ خصوصی سفارتکار بھی رہ چکے ہیں، اور یہ بتائیے کہ طالبان اگر افغانستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہوگی، کس قسم کے تعلقات ہوں گے؟ یہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ طالبان کے ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ بہت مثبت ہوگا، اچھا ہوگا، لیکن سب ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہوگا، سب کنٹریز کے ساتھ. یہی ایک اور عرصہ ہے کہ آج کے طالبان کچھ فرق آ رہا ہے، مجھے فرق آ رہا ہے آج کے اور 1990s کے. 1990s میں ان کی پالیسی تھا کہ ہم اپنے کام کرے گا اور جہان اپنے کام کرے گا. ابھی وہ regional legitimacy and international legitimacy is important for them. They know the importance of that. And then within that regional legitimacy comes the question of regional connectivity. And I know Taliban realizes the importance of regional connectivity, and there is a strong convergence of interest between Taliban and Pakistan on that regional connectivity. جی تو تھوڑا سا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کتنا جلدی یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا جلدی ہو سکے گا آپ کے لیے کہ آپ واپس افغانستان جائیں؟ Maybe within weeks, a week or 10 days, inshallah, depending. Situation is fastly improving, security situation. Actually, the war has ended in the past 2 days or in the past 24 hours. No single person is killed because of the war. So, امیدواری زیادہ ہے کہ سیکیورٹی آئے گا، امن آئے گا. امن آئے گا، اور دوحہ میں مذاکرات کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے کیا امیدیں ہیں اس وقت آپ کی؟ میرے خیال میں وہ تو شفٹ ہوگا آج رات سے کندہار کو شفٹ ہوگا. دوحہ کے بجائے کی جگہ میں کندہار ہب ہوگا. وہ مذاکرات اور آئندہ ادارے کی تشکیل کے لیے وہ کندہار میں ہوگا. ابھی کچھ ایک گھنٹہ پہلے وہ طالبان کی لیڈرشپ شفٹ ہو گیا فرام دوحہ ٹو کندہار. اس وقت آپ افغان عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لوگ بہت ڈیسپریٹ ہیں، بہت خوف کا شکار ہیں، وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کر رہے، محفوظ نہیں سمجھتے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے افغانستان سے نکلے. آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی، جس قسم کی فوٹیجز وہاں سے جو ویڈیوز وہاں سے سامنے آ رہی ہیں. کل ایئرپورٹ کی ہم نے فوٹیج دیکھی. کیا آپ کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ افغانستان کا مستقبل کیا ہے؟ میرے خیال میں the way things are going, we will see the end of the 43 years war. ان کے لیے امن تو ہوگا، لیکن ترقی اور jobs اور freedom, those are the things that we will have to wait and see when we hear the final structure of the government of the Taliban-led administration or Taliban-dominated administration. ان کو کچھ دیر لگے گا جب وہ سامنے آئے گا، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ امن ہوگا اور لڑائی ختم ہوگا، اور زیادہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گیا. جی، اور عمر داؤدزئی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی اس وقت امریکہ سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کس قسم کی امیدیں رکھتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی رابطہ افغانستان کے لوگوں سے چاہیے، نہ گورنمنٹ، not administration. They have to be partners with the Afghan people, and Afghan people welcome them by heart. So they should not leave them alone. میرے خیال میں ان کو وہ جو اسسٹنس ہے، بالخصوص ہیومینیٹیرین اسسٹنس، وہ جاری رکھنا چاہیے، وہ بلکہ زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اب امن ہوگا، اب لڑائی ختم ہوگا، تو پھر یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے، ان کو جاری رکھنا چاہیے. اور اگر طالبان کی پالیسیاں
اور اسٹریٹجیہ ٹھیک تھا تو پھر ڈیولپمنٹ اسسٹنس بھی جاری رکھے. آپ جب افغانستان واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا مشورہ دیں گے آپ طالبان کو جو انکلوسیو گورنمنٹ آئے گی ان کے لیے کیا مشورے ہیں آپ کے؟ یہی جب میں نے کہا کہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. Geographically also it's fragmented. We have 2 or 3 religions in the Afghan society, and I know Taliban are cautious of that religious and social fragmentation. And that's why the inclusivity and their behavior is very important. I was very happy to see that a senior Taliban delegation in Kabul attended the Mahram ceremony. The Shiites these days, it's a Mahram. اگر آپ اردو میں کوشش کریں بات کرنے کی. Sorry? اگر آپ اردو میں کوشش کریں بات کرنے کی. اچھا، آج پہلے بار میں نے دیکھا کہ طالبان ڈیلیگیشن اور سینئر ڈیلیگیشن آف طالبان ان کابل وہ گیا وہ محرم کے سیریمونی میں، محرم کے محفل میں، جلسے میں اشتراک کیا اور اسپیچ بھی دیا کہ یہ وہ ریلیجس ہارمونی کے نمائندگی کہ طالبان چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی میں بھائی چارے ہوگا، ہارمونی ہوگا. اور وہ پریس کانفرنس میں بھی دونوں زبانوں میں بات ہوا تھا ذبیح اللہ مجاہد کا. ابھی دیکھ لیں گا کہ جب وہ کابینٹ کی تشکیل کیا، وہ کابینے کی تشکیل میں ہم دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ وہ بھی انکلوسیو ہوگا، ایتھنیکلی، مذہبی لحاظ سے بھی اور جیوگرافی کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ کہ انکلوسیو ہوگا. ابھی تو پری ججمنٹ اچھی بات نہیں، پیش قضاوت اچھی بات نہیں، انتظار کرنا چاہیے، لیکن مشورہ تو ہمارا بھی مسئولیت ہے اور حق بھی ہے کہ وہ مشورت لیں گے. میں نے 20 سال گورنمنٹ کے ہارٹ میں کار کیا، دل میں کام کیا، بہت اچھا پوزیشن. تو ہمارے پاس تجربہ ہے. وہ میرے خیال میں وہ لوگ ان کو ضروری ہے کہ ہم سے بات کرے اور ہمارے تجربے سے استفادہ کرے. داؤد صاحب، تھوڑا سا خواتین کے حقوق پر بھی بات کرنا چاہیں گے. خواتین پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کئی شعبوں میں وہ سامنے آ رہی تھیں. اب وہ خوف کا شکار ہیں. بہت سے جو خواتین تھی جو میڈیا میں کام کرتی تھی، جنہوں نے وہاں پر سکولز کھولے، خاص طور پر بہت سی یعنی انہوں نے کام کرنے شروع کیے، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے حقوق کو کس طرح سے، تحفظ کو کس طرح سے یقینی بنائیں گے؟ اگرچہ طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے شریعہ لا کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ یقینی بنائیں گے. ان کو وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے کاموں پر بھی واپس آئیں، خاص طور پر سرکاری عہدوں پر. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل آپ؟ اور آپ جب خود ہوں گے وہاں پر گورنمنٹ میں، تو آپ کس طرح سے اس چیز کو یقینی بنائیں گے؟ ابھی تو پچھلے 2 دنوں میں کچھ واقع ہوا جب جو ثبوت ہے کہ طالبان کچھ کرے گا اس عرصے میں. یہ اہمیت کے اس مسئلے کا اہمیت وہ جانتے ہیں. کل پرائیویٹ ٹی وی اسکرین سے وومن ڈسپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا، اور وومن رپورٹرز بھی نہیں تھا، لیکن آج ری اپیئر ہو گیا. Newscasters, anchors, and even women reporters were walking in Afghan streets. They were collecting reports and broadcast and sending it live to private television channels, which is a good sign. If things continue like this, even though that their administration is not fully in place, uska idara
کمپلیٹلی جا بجا نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اتنا اچھے اشارے یہ تو امیدوار کنندہ ہے خواتین کے لیے بھی. اور مکاتب تو ابھی بھی شروع ہوا ہے سارے ملک میں. حجاب ان کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہوگا حجاب، لیکن وہ ابھی تک انہوں نے کچھ واضح تعریف نہیں دیا کہ فیس بھی کور ہوا اور نو. یہ وہی بات ہے کہ کچھ انتظار کرنا پڑے گا. اور آج کچھ خواتین نے تظاہرات بھی کیے پریزیڈنشل پیلس کے سامنے، وزیر اکبر خان میں. وہ کہتے ان کے بینرز میں وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی رائٹس کو چاہتے ہیں، ہم اپنے فریڈمز کو چاہتے ہیں، ہم we don't want to compromise our achievements. And Taliban soldiers had only secured their surrounding. They were not preventing. کچھ موانع نہیں تھا. یہ تو بہت ہی دن کی بات ہے. جی بالکل، بہت شکریہ عمر داؤد سعید صاحب. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اور ہم فیس بک لائیو کر رہے تھے سابق صدر اشرف غنی کے پاکستان کے لیے خصوصی سفارتکار عمر داؤد سعید صاحب سے. افغانستان کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے urduvoa.com پر. اس کے علاوہ فیس بک اور سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے آپ کو باخبر رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا فیس بک لائیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.